عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، کمال محمدی بیان ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو کمال علمی گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا، اتنا علم اور کسی کے پاس نہیں مخلوقات میں سے. آپ نے فرمایا: انما اوتیت علم الاولین والآخرین. پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کا علم مجھے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا. اور فرمایا: میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دوسروں کو علم سکھانے والا ہوں، استاد ہوں. کمال پڑھا کسی سے نہیں، لیکن پڑھانا سب کو ہے. تعلیم آپ نے دی، اتنی بڑی کتابیں تعلیم کی موجود ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم کا بیان ہے. سیاستہ بڑی مشہور کتابیں ہیں، ان میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. یہی علم ہے. تو لوگ زیادہ بس سیاستہ کو جاتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ پڑھائی جاتی ہے، ورنہ اور بھی حدیث کی کافی حدیثیں ہیں. قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کا علم دیا. قرآن پاک کا علم بھی آپ کے پاس. صحابہ کرام جب کسی آیت کا مطلب پوچھتے باوجود عربی ہونے کے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر سوچے فوراً ہی اس کا مطلب بتا دیتے. اتنا علم ازبر. اور لوگوں کو جو تعلیم دیتے وہ انداز ہی نرالے تھے. اللہ اکبر. حضرت ثمامہ بن اسال یہ یمامہ کے بادشاہ تھے، گرفتار ہو گئے. صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. گرفتار کر کے مدینہ منورہ میں لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کہ یہ ستون ہے، ایک ستون کے ساتھ باندھ دو. حدیث پاک میں آتا ہے ستونوں کے ساتھ باندھ دو. باندھ دیے گئے. اس کی ضروریات پوری کرتے رہنا ہے. باندھا ہوا ہے کہ آخر کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، قضاء حاجت بھی ہے، وہ اس کی پوری ہوں گی. قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو لے جاؤ، کھانے پینے کی ضرورت ہے کھلاؤ پلاؤ، لیکن رہے گا یہ مسجد کے اندر ستون کے ساتھ بندھا ہو. آپ جب تشریف لائے تو فرمایا ماذا عندک یا ثمامہ. ثمامہ آپ کا کیا خیال ہے، ہم آپ کے خلاف یا آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیا امید رکھتے ہیں؟ ماذا عندک یا ثمامہ. مانوس کر رہے ہیں. مسجد میں اسی واسطے صحابہ کے آنے جانے، اخلاق عبادات کو دیکھیں، اور آپ بھی بڑے پیار سے ماذا عندک یا ثمامہ. وہ بھی آخر شہزادہ تھا، پڑھا لکھا سمجھدار آدمی. اس نے آگے 3 باتیں کی. ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک مجرم کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے، حق بنتا ہے قتل کر دیں. یہاں زمین بھی آتا ہے یا دمین بھی آتا ہے. ایک ذمہ دار آدمی کو قتل کریں گے. وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھے چھوڑ کر میرے ساتھ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار شخص پر آپ احسان کریں گے، یعنی شکر گزار رہوں گا. وَإِن تُرِيدَ الْمَالَ، اگر آپ مال چاہتے ہیں، فدیہ چاہتے ہیں، تو آپ مانگیں، بتائیں آپ کتنا فدیہ چاہتے ہیں.
جتنا بھی آپ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ میں غریب آدمی نہیں ہوں، ایک ملک کا میں بادشاہ ہوں۔ یہ 3 باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا اور آگے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ تشریف لائے، وہی سوال کیا، ثمامہ نے وہی جواب دیا جو کل دیا تھا، وہ 3 باتیں کی۔ پھر تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ تیسرے دن اس گفتگو کے بعد آپ نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دو اس کو، جائے جہاں، واپس چلا جائے، جاتے جہاں مرضی ہے، اس کو ہماری طرف سے آزادی ہے۔ چھوڑ دیا گیا، رہا ہو گئے، چلے گئے۔ آگے مسجد کے آگے ایک باغ تھا، اس میں کنواں تھا، اس میں گئے اور جا کر وہاں غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے آئے اور کہا کلمہ پڑھا دو، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کلمہ پڑھ دی۔ یہ ایک اور صحابی بن گئے، عزت مل گئی، شان مل گئی۔ لیکن اس گفتگو میں کہیں یہ نہیں آتا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں، وہ چھوڑ دیں گے، یہ ہے۔ ایک اثر ایسا ڈالا، ان کو انداز ایسا اپنایا کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی خود بخود۔ یہ ماحول دیکھ کر اس کے دل میں محبت آ گئی اسلام لانے کی۔ پوچھا گیا تو کلمہ تو یہاں بھی پڑھ سکتا تھا، آپ باہر گئے ہیں، نہا دھو کے پھر واپس آئیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا اگر میں اسی گرفتاری کے اندر کلمہ پڑھ لیتا تو دنیا کہتی یہ جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ کتنا سمجھدار ہے۔ کہتی دنیا یہ قید تھا، اس کو خطرہ تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے، جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب میری رہائی ہو گئی، میں آزاد ہوں، اب وہ کوئی قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجبور ہے کہ اس نے قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہے انداز تعلیم، کیسا سمجھایا۔ مقصد یہی تھا مسلمان ہو جائے، مسلمان، لیکن اس طرح سیدھا نہیں کہ مسلمان ہو جا۔ ایک بہترین انداز کے اندر اس کے دل کو موہ لیا، حقائق اس کے سامنے آئے، اس نے کلمہ پڑھا اور جنتی بن گیا۔ ایک سے ایک عجیب واقعہ، اور بڑے عجیب واقعات ہیں۔ ایک شخص آیا، مجلس بھری ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، حدیث کا واقعہ ہے۔ آیا اور زور سے کہنے لگا آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ آخر ایک آدمی بھرے مجمع میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس ہے، تو گناہ کے بارے میں کرتا ہے، اس گناہ بھی ایسا جو بڑا نفرت انگیز۔ تو صحابہ پر کیا گزری ہوگی، انہیں پتہ نہیں
کیا جذبات ان کے تھے، کہتے ہوں گے پکڑو اس کو، بھگاؤ، پاگل ہے، یہ ہے، مارو، یہ کرو. نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس کو کوئی کچھ نہ کہے، اس نے جو کچھ کہا ہے چپ کرو، اس کو میرے پاس لاؤ، میرے پاس لاؤ. آ گیا. ہاں جی، یہ بتاؤ اگر آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تو آپ اس پہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟ نہیں جی. تو فرمایا تو بھی آخر کسی کے ساتھ بدکاری کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی. ایک ہی اس رشتہ دار کا اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو راضی ہوگا، خوش ہوگا؟ نہیں. اگر تیری بہن کے ساتھ کوئی برا فعل کرے گا تو خوش رہے گا؟ ایسے ہی 4-5 نام ایک ایک کر کے لیے اور اس سے پوچھا. اس نے ہر بار کہا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں گا. تو آپ وہی فرماتے گئے کہ آخر یہ بھی جیسے یہ کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماسی ہوگی، کچھ تو رشتہ رکھتی ہے نا، آخر آسمان سے تو نہیں گر گئی ہوں گی. تو وہ بھی اسی طرح ناپسند کریں گے. تو پھر آپ کیسے چاہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے؟ بس سر جھک گیا، سر جھک گیا اس بندے کا جو بدماشی کے ساتھ سر اکڑ کے کہہ رہا تھا مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. تو جھک گیا اور توبہ کر لی اور دعا کی درخواست کی. آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اس کا یہ اثر ہوا کہ پھر اس کی آنکھ نیچے ہوئی، کبھی اوپر ہوئی نہیں. کیا ہے وہ، کیا دعا مانگ رہا ہے، کیا اس چیز کی اجازت لے رہا ہے، کیسے پیار سے آپ نے اس کو سمجھایا. یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم کے انداز ہیں. وہ گناہ چھوڑ گیا اور نیک بن گیا اور اپنی آنکھ پر بھی کنٹرول کر گیا، اور ایسے ہر وقت وہ نیچے اس کی آنکھ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو. تبدیلی آئی. ایک شخص آیا، بہرحال اس نے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ بات بوت کی، واپس جانے لگا تو ساتھ ہی ابھی مسجد کے حدود میں تھا تو اس نے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر. صحابہ دوڑے اس کو روکیں. آپ نے فرمایا خبردار اس کو کچھ نہ کہو، کرنے دو، پیشاب کر رہے کرنے دو. اللہ اکبر. جب اس نے پیشاب کر لیا اور میں لے اس کو لے آئے تو جناب آپ نے فرمایا یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، تلاوت کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، ذکر کے لیے ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں ہیں، یہ باتوں کی دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہیں. نہ اس کو ڈانٹا، نہ سختی کی، کچھ بھی نہیں کہا. تو جناب وہ جو ہے ہو گیا اندر ہمیشہ کے لیے وہ سمجھ. یہ تعلیم کے میں انداز عجیب عجیب انداز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلماً، معلم بنا کر کے بھیجا ہوں. میں ان کے جو تھوڑے واقعات میں سنا رہا ہوں کہ کیسی تعلیم آپ نے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت